आदाब है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और खुश होंगे। दोस्तों, आज हमारी फाइनेंशियल एजुकेशन कोर्स की एपिसोड 23 है। बीच में थोड़ा सा ब्रेक ले लिया था हफ्ते एक का, लेकिन आई एम बैक विद सेम एनर्जी एंड विद सेम डिटर्मिनेशन। तो आज हम किताब का मुतालिया कर रहे थे, थिंक एंड ग्रो रिच, उसका हम आगे मुतालिया करेंगे। इसका हम चैप्टर 6 पढ़ रहे थे, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। ठीक है जी, आज हम इसका जो पिछले हमने जो वीडियो थी एपिसोड 23 थी, उसमें हमने इसका जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, उसका हमने हाफ जो चैप्टर वो हमने पढ़ लिया था। आज हम आगे बढ़ेंगे और आज जो हम पढ़ेंगे वो है जी द 30 मेजर काजेज ऑफ फेलियर। ये हेडिंग है जो आगे है, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 6 द 30 मेजर काजेज ऑफ फेलियर। इसमें वो कहता है कि मेरी रिसर्च और जो मेरा तजिया है उसने प्रूव किया है कि जो 30 बड़ी वजूहत हैं फेलियर की, जो 30 मेजर प्रिंसिपल्स हैं जो मैंने इसमें लिखे हुए हैं, वो जिसके जरिए कोई भी जो है ना वो थ्रू विच पीपल एक्युमुलेट फॉर्च्यून्स। इन दिस चैप्टर अ डिस्क्रिप्शन ऑफ 30 मेजर कॉजेज ऑफ फेलियर। इस चैप्टर में मैं आपको डिस्क्रिप्शन दी हुई है कौन से वो 30 मेजर वजूहत हैं नाकामी की। कहता है जब आप ये लिस्ट देखेंगे तो आपने अपना तजिया करना है उसको। जब आप लिस्ट पाए होंगे तो आप अपना तजिया करना है कि जो आप चाहते हैं, ठीक है, फिर जो आप चाहते हैं, जो आपकी मंजिल है, उसके और आपके दरमियान में कौन सी ऐसी दीवार हाइल है। ठीक है, आपने इन सब जो नाकामी की वजूहत है ना, इनको देखना है और अपना तजिया करना है, इनको सामने रखते हुए, इनको मद्देनजर रखते हुए। ठीक है जी, तो ये हम पढ़ना शुरू करते हैं जी। ये कौन सी चीज़ हैं नाकामी की वजूहत। सबसे पहले वो कहता है जी विरासती बदकिस्मती। कहता है ये बहुत कम होती है, लेकिन अगर ये किसी में हो तो इसके अलावा कोई हल नहीं है कि वो एक मास्टर माइंड ग्रुप बनाए, जिसके बारे में उसने कहा, मैंने आगे एक अलग से चैप्टर बनाया हुआ है, उसमें मैं उसके बारे में रहनुमाई करूंगा। और यहाँ पर कहता है कि ये जो है ना, जो 30 वजूहत है नाकामी की, उनमें से जो है ना ये सबसे एक ऐसी वजह है कि जिसको चेंज करना, जिसको तब्दील करना, ठीक है, सबसे मुश्किल है। इसको आसान करना, इसको करेक्ट करना आसान नहीं है। दूसरी वजह जो है वो कहता है कि दूसरी वजह ये कि आपकी जिंदगी का कोई मकसद ना होना, लैक ऑफ वेल डिफाइंड पर्पस। तीसरी वजह है औसत जिंदगी से ऊपर उठने की ख्वाहिश ना होना, यानी कि किसी की ख्वाहिश ना हो गया मैं अपने हालात बेहतर करूँ, फिर चाहे माली हालात हो या किसी भी तरह से वो आप उसको ले कर सकते हैं। चौथी वजह है इनसफिशिएंट एजुकेशन, कम तालीम। कहता है कि जो मेरा एक्सपीरियंस है उसने प्रूव किया है कि बेस्ट एजुकेटेड पीपल है ना, वो होते हैं जो अपने हुआ नोन है सेल्फ मेड, सेल्फ एजुकेटेड, जो अपने आप को खुद एजुकेट कर सकते हैं, जो सेल्फ मेड होते हैं, जिनको पता होता है। ये आसान लफ्ज़ों में ये पहले भी आया था जबकि एजुकेशन के मुतालिक उसने उसमें भी कहा था, यहाँ भी उसने वही बात रिपीट की है कि पढ़ा लिखा आदमी या तालीम याफ्ता आदमी वो है जिसको पता है कि उसको कौन सा जो ऐसा इल्म है जिसको फ़ायदा दे सकता है, उसको पता है कि वो उसको इल्म कहाँ से उसको वो इल्म हासिल कर सकता है जो उसको फ़ायदा देगा। ठीक है, वो उसको पता है कि वो इल्म कैसे हासिल कर सकता है दूसरों को नुकसान पहुंचाए बगैर। पांचवी वजह होती है जी लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। छठी वजह है बुरी सेहत। सातवीं वजह है बचपन में सही माहौल ना मिलना, जिसकी वजह से आपको आगे नाकामी का सामना करना पड़ सकता है। आठवीं वजह है सुस्ती या काहली। नौवीं वजह है मुस्तकिल मिजाजी का फुकदान, लैक ऑफ परसिस्टेंस। इसमें वो कहता है कि जो फेलियर है नाकामी, फेलियर, इसने यहाँ एक गोल्डन कोट लिखा हुआ है कि फेलियर कांट कोप विद परसिस्टेंस। जो नाकामी है वो मुस्तकिल मिजाजी का मुकाबला नहीं कर सकती। एक पत्थर पे भी अगर एक पानी का कतरा गिरता है तो वो पत्थर को भी दसात देता है। इसलिए वो कहता है कि नाकामी जो है ना वो मुस्तकिल मिजाजी का मुकाबला नहीं कर सकती, इसलिए वो लोग नाकाम होते हैं। एक नाकामी की एक बड़ी वजह ये भी है कि लोगों में मुस्तकिल मिजाजी का फुकदान होता है। ये नौवीं वजह। 10वीं वजह है मनफी शख्सियत। 11वीं वजह है जिनसी ख्वाहिश पर काबू ना होना। 12वीं वजह है कुछ ना करने के बदले में कुछ पाने की ख्वाहिश। 13वीं वजह है फैसला साजी की ताकत का फुकदान, यानी कोई फैसला ना कर सकना, जल्द कोई फैसला ना कर सकना। 14वीं वजह है 6 बुनियादी जो खौफ हैं, जिसके बारे में इसने अगले चैप्टर में बताया है राइटर ने, ऑथर ने। तो वो कह रहा है उन 6 बुनियादी खौफों में से किसी एक खौफ का भी होना। 15वीं वजह है शादी के लिए गलत शख्स का चुनाव करना। 16वीं वजह है बहुत मोहतात रहना या गैर मोहतात रहना, क्योंकि दोनों ही एक जितने नुकसानदेह हैं। 17वीं वजह है बिजनेस के लिए गलत शख्स को पार्टनर बनाना। 18वीं वजह है वहम और तासुब का आपके अंदर होना। 19वीं वजह है गलत पेशे का चुनाव।
اپنے لیے آپ غلط پیشے کو چناؤ کر لیں تبھی آپ کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا. اور 20ویں وجہ ہے فضول خرچی کرنا. 21ویں وجہ ہے جذبے کی کمی. اس کے بعد 22ویں وجہ ہے جذبے کی کمی. اور 23ویں وجہ ہے عدم برداشت ہونا. 24ویں وجہ ہے بے اعتدالی. 25ویں وجہ ہے دوسروں سے تعاون نہ کرنا. 26ویں وجہ ہے وہ طاقت مل جانا جو خود کمائی نہ ہو. یعنی کہ اگر کسی کے ایسا کہ لڑکا لڑکی اس کے باپ امیر تھا تو اس کو وہاں سے دولت مل گئی ہے وراثت میں, تو وہ طاقت ہے جو اس نے خود کمائی نہیں ہے, وہ اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے. فی الحال تو اس کو وہ لگ رہا ہے وہ کامیاب ہے, لیکن وہ بعد میں جا کر مستقبل میں اس کے لیے نقصان دہ ہوگی. 27ویں وجہ ہے انٹینشنل ڈس ہونیسٹی. 28ویں وجہ ہے غرور اور تکبر. The 29th reason is سوچ کے بجائے اندازے سے کام لینا. اور 30ویں وجہ ہے سرمایہ کی کمی. یہ 30 وجوہات اس نے بتائی ہیں. اور اگر لکھا ہوا ہے 31 بھی لکھا ہوا ہے, اس کے اگر لکھا ہوا ہے کہ یہاں پر آپ وہ فیلئر یا وہ ایسی وجہ لکھ سکتی ہیں فیلئر کی, ناکامی کی, جو آپ کی زندگی میں آپ نے ایکسپیرینس کیا کہ وہ آپ کے لیے ناکامی کا باعث بنی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس نے وجوہات آئی ہیں. اس میں کیا کہ آپ اپنے آپ کو سیلف اسیس کریں, اپنے آپ کو اپنا خود تجزیہ کریں اور دیکھیں کہ آپ ان میں سے کون سی ایسی وجوہات ہیں جو آپ کو آپ کی منزل تک پہنچنے سے روک رہی ہیں اور آپ کو آپ کی منزل تک پہنچنے نہیں دے رہی, جو آپ کی اور آپ کے منزل کے درمیان دیوار بنی ہوئی ہیں. کہتا ہے یہ وہ وجوہات, یہ 30 یا 31 کہتا ہے یہ وہ میجر ناکامی کی وجوہات ہیں جو ہر کسی اس شخص کی زندگی میں آئی ہیں جو فیل ہوا ہے, جن کا میں نے مطالعہ کیا ہے. اس کے بعد کہتا ہے ٹیک انوینٹری آف یور سیلف. اس نے اگلی ہیڈنگ دی ہے اور لکھا ہے کہ 28 کوشچن, ایسے 28 سوالات جو سب کو اپنے آپ سے پوچھنے چاہیے. اس میں وہ کہتا ہے کہ the annual self analysis is an essential in the effective marketing of personal services. کہتا ہے یہ سالانہ جائزہ آپ کی شخصیت اور صفحہ کے حوالے سے بہت راز کھولے گا. کہتا ہے اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنا سالانہ جائزہ لیں, اپنی ذات کا, اپنی شخصیت کا, اور اپنے صفحہ کے حوالے سے اپنے آپ کو دیکھیں کہ یار میں جائزہ لیں کہ میں کدھر کھڑا ہوا ہوں. پھر اس نے کچھ آگے بتائے ہیں کوشچنس, 28 کوشچن بتائے ہیں اس نے, 28 سوالات بتائے ہیں, اس کا پورا ایک سوال نامہ دیا اس نے, تو وہ دیکھتے ہیں. اگلی ہیڈنگ ہے جی تجزیہ ذات کے لیے سوال نامہ. پہلا سوال, کیا میں نے اس سال کا طے شدہ مقصد حاصل کیا؟ اچھا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو ہے نا, یہ پورا جو ہے سوال نامہ, یہ آپ نے اپنے سے سال کے آخر میں پوچھنا ہے. پورا سال ختم ہو چکا ہوگا تو آپ نے سال کے آخر میں پوچھا کہ یار پوچھنا اپنے آپ سے کہ یار پورے سال میں کیا میں نے یہ کیا. پہلا سوال اپنے آپ سے کیا پوچھنا ہے؟ اپنے نمبر فرسٹ کوشچن, کیا میں نے اس سال کا طے شدہ مقصد حاصل کیا؟ نمبر 2, کیا میں نے اپنی صلاحیت کے مطابق خدمات دی؟ نمبر 3, کیا میری خدمات کی مقدار صحیح تھی؟ نمبر 4, میرے قریبیوں کے ساتھ میرا رویہ کیسا رہا؟ نمبر 5, کیا میں سست رہا اور کتنا سست رہا؟ نمبر 6, میں نے اپنی شخصیت کو کتنا بہتر بنایا, کتنا سنوارا؟ نمبر 7, کیا میں مستقل مزاج رہا؟ نمبر 8, کیا میں نے جلد فیصلے لیے؟ نمبر 9, کیا میں کسی خوف یا ڈر کا شکار ہوا؟ نمبر 10, have I been either over conscious or under conscious, یعنی کہ میں کبھی کیا میں بہت محتاط یا غیر محتاط رہا؟ نمبر 11, کیا میرے کولیگز ہیں یا جو میرے بزنس پارٹنر ہیں ان سے میرا رشتہ کیسا رہا؟ نمبر 12, کیا میری قوت لیک آف کنسنٹریشن کی وجہ سے ضائع ہوئی؟ نمبر 13, کیا میری خدمات میں بہتری آئی؟ نمبر 14, کیا میں عادات کے حوالے سے بے اعتدالی کا شکار تو نہیں ہوا؟ نمبر 15, نمبر 16, کیا میں نے غرور و تکبر کیا؟ نمبر 17, کیا میرے ماتحت ہیں ان کے دل میں میرے لیے کیا جذبات پیدا ہوئے, کیا ان کے دل میں میرے لیے جو قدر کے جذبات ہیں وہ بھرے؟ نمبر 18, نمبر 18 یہ ہے کہ کیا میں نے فیصلے اندازوں پر تھے یا حقائق پر تھے جو میں نے فیصلے لیے؟ نمبر 19, کیا میں نے اپنے وقت, اخراجات اور آمدنی کا بجٹ بنایا؟ نمبر 20, کہ غیر ضروری کاموں پر کتنا وقت ضائع کیا؟ نمبر 21, کیسے میں وقت کو بہتر استعمال کر سکتا ہوں اور عادات کو بہتر بنا سکتا ہوں؟ نمبر 22, کیا میں نے کوئی ایسا کام کیا جس کا میرے ضمیر پر بوجھ ہو؟ نمبر 23,
کون سی ایسی خدمات ہیں جو میں نے اپنی تنخواہ سے بھر کر فراہم کی؟ 24. کیا میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی اور کیسے کی؟ نمبر 25. کیا میں نے جس طرح کی خدمات اپنی کمپنی جہاں میں کام کرتا ہوں اس کو دی ہیں، کیا اگر میں خود وہ خدمات خریدنا چاہتا تو وہ میں خریدتا؟ نمبر 26. کیا میرا پیشہ درست ہے؟ اگر نہیں تو کیوں؟ نمبر 27. کیا میری کمپنی جہاں میں کام کرتا ہوں جس کو میں اپنی سروسز فراہم کر رہا ہوں وہ مجھ سے مطمئن ہے؟ نمبر 28. کامیابی کے اصولوں پر میری پوزیشن کیا ہے؟ Where is my present rating on fundamental principles of success؟ کہتا ہے کہ آپ نے make this rating fairly and frankly and have it checked by someone who is courageous enough to do it accurately۔ کہتا ہے یہ ریٹنگ ہے خود نہیں اپنی کہا لینی کہ میں بڑا جو نا اچھا جا رہا ہوں، یہ اس بندے سے کرانی ہے، اپنے آپ نے اس قریبی سے کرانی ہے جو آپ کو بتا سکتا ہو کہ آپ میں کیا کمی ہے، کیا خامی ہے اور کیا بہتری آئی ہے، ٹھیک ہے، جو اس میں اتنی ہمت ہو کہ وہ آپ کو بتا سکے، جو سچی بات ہے وہ بتا سکے۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ جو ساری میں باتیں بتائی ہیں آپ کو، جو ساری میں نے انفارمیشن بتائی ہے اس چیپٹر میں، یہ جو آپ کو انفارمیشن پتہ چل چکی ہے ابھی تک کہ کون کون سی ناکامی کی وجوہات ہیں، پھر پچھلی میں نے آپ کو ایپیسوڈ میں بتایا تھا اسی چیپٹر میں جو ہے کہ کیا جو لیڈرشپ ہے اس کی کیا کوالٹیز ہوتی ہیں، پھر ناکامی کی وجوہات کیا ہیں، پھر آپ نے اپنے سے کیا سوالات پوچھنے ہیں۔ کہتے ہیں یہ وہ اسٹیپس ہیں جو اگر آپ فالو کریں گے تو آپ اپنے مقصد کے حصول کریے، جو دولت کا حصول بھی ہو سکتا ہے اور کوئی بھی آپ کا مقصد ہو سکتا ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے ایک ایسا پلان بنا سکتے ہیں، آپ ایک آرگنائزڈ پلاننگ کر سکتے ہیں جو آپ کے مقصد کے حصول میں آپ کی مدد کرے گی اور آپ اپنا مقصد حاصل کریں گے۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ سب چیزیں بتائیں گے، اس پہ عمل کریں، اور کہتا ہے یہ جو چیپٹر ہے یہ نہایت امپورٹنٹ ہے، اور انفارمیشن جو اس چیپٹر میں انفارمیشن دی گئی ہے وہ ان لوگوں کے لیے خاص کر بہت اہم ہے جو اپنے اندر لیڈرشپ کی کوالٹیز پیدا کرنا چاہتے ہیں اور کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو جو چیپٹر باتیں کی گئی ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں، بہت زیادہ امپورٹنٹ باتیں کی گئی ہیں اس چیپٹر میں۔ یہ ویڈیو یہ ایپیسوڈ اگر پوری دیکھیے تو میں آپ کو شاباش دوں گا، اور کہ چیپٹر یہ چیپٹر ہے جو ہے، اور جو اس کا چیپٹر کا پچھلا پارٹ ہے جو ایپیسوڈ 22 تھی وہ بھی بہت امپورٹنٹ تھی، تو آپ جا کے وہ لازم دیکھنی ہے۔ ویسے تو یہ بک میں نے اس سے پہلے 2 بکس کا مطالعہ کیا ہے، دونوں بکس بہت شاندار تھی، لیکن جو تھنک اینڈ گرو رچ ہے یہ نہایت شاندار کتاب ہے، نہایت شاندار کتاب ہے۔ اس کی میں آپ کو کہوں گا کہ شروع سے ایپیسوڈ دیکھیں ساری، اور اگر شروع سے نہیں بھی دیکھتے تو کم از کم آپ اس کی ایپیسوڈ 22 لازم دیکھیں، کیونکہ اس میں بھی اس نے لیڈرشپ کی جو کوالٹیز پائی تھی وہ بہت ہی شاندار کوالٹیز ہیں، اور آپ صرف اگر اس چیپٹر پہ بھی عمل کر لینا، اچھی سی پلاننگ کر لیں تو آپ لازمی اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ اچیو لازمی کر سکتے ہیں۔ باقی اگر آپ پوری بک اگر آپ سنتے ہیں، اگر آپ خود بھی لے کے پڑھتے ہیں تو میں آپ کو لازمی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ پوری بک بھی لے کے پڑھیں، کیونکہ بہت ہی شاندار بک ہے اور مجھے شدید امپریس کیا ہے اس بک نے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ہم اگلی اپنی ایپیسوڈ میں اسی سیریز کی اگلی ویڈیو میں ہم چیپٹر 7 سٹارٹ کریں گے جو ہے ڈیسیژن، فیصلہ، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ وہ میری ویڈیو دیکھ سکیں، اور اگر میری کاوش آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنے دوست احباب میں، اور ان کو بھی ایجوکیٹ کرنے کے لیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔ اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔